اب تک چونکہ کہیں بھی سلطان علاء الدین کی طرف سے ان کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہ ہوا تھا، لہٰذا منگول جہاں کہیں بھی پڑاؤ کرتے بڑے سکون سے، بڑی بے پرواہی سے پڑے رہتے، اس لیے کہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان اب ان سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرتے۔ جائسی بھی نیشاپور شہر سے ایک منزل دور بڑا بے فکر ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر گیا تھا۔ تاریکی میں جائسی کے لشکر کے قریب جا کر اور خان نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا، دوسرا حصہ اس نے غیاث الدین کی سرکردگی میں دیا اور اپنے بھائی قبیل خان کو اس کا نائب مقرر کیا۔ پھر اس کے ساتھ اور خان نے یہ طے کیا کہ آگے بڑھتے ہوئے اور خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رات کی تاریکی میں دائیں جانب سے جائسی کے لشکر پر شبخوں مارے گا اور بائیں جانب سے غیاث الدین اور قبیل خان ایسا کریں گے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد دونوں حصے بڑی تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ جائسی کا لشکر رات کی تاریکی میں بڑی بے فکری سے آرام کر رہا تھا کہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ زندگی کی مضطرب کراہوں، بے نام خواہشوں کی اداسی کی خنک راتوں کے نوحے، بستیاں مٹاتی تقدیر اور آبادیاں جلاتی قضا کی طرح وہ حرکت میں آیا اور جائسی کے لشکر پر وہ خونی چکیاں چلاتی آندھیوں، آنکھوں میں خوفناک سپنے بنتی لہروں، بحر و بر شہر و نگر کو بے صدا بے نوا قسمتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ دائیں جانب سے اور خان حملہ آور ہوا تھا۔ منگول فوراً سنبھل کر مقابلے پر جم گئے تھے، لیکن عین اسی وقت بائیں جانب سے خیال و خواب، فنا جذبوں کے عروج، خواہشوں کے جھلسا دینے والی تپش کی طرح غیاث الدین اور قبیل خان وہاں پہنچے اور وہ دونوں بھی جبر کی دھول مشیت کے کارکنان زرد خزاؤں کی طرح منگولوں پر ٹوٹ پڑے۔ نیشاپور کے نواحی علاقے میں اور خان اور منگولوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ پھر اور خان کے 2 طرفہ حملے سے منگولوں کی حالت بد سے بدتر ہونے لگی اور خان، غیاث الدین اور قبیل خان اپنے تیز خونخوار اور جان لیوا حملوں سے منگولوں کی حالت وقت کی سکڑتی چادر میں شکستہ اور منہدم در و دیوار، تہذیب کے خمیدہ خیموں میں خونی شکنوں، حقائق کے جہاں کی بے امان بستی، زندگی کے موسموں میں دھوپ چھاؤں کے کھیل، شب کے سناٹوں میں خواہشوں کی آوارگی جیسی کرنا شروع کر دی تھی۔ منگول اور خان غیاث الدین اور قبیل خان کے اس اچانک شبخون سے دنگ اور ششدر رہ گئے تھے، اس لیے کہ اب تک منگولوں کے ساتھ کہیں بھی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ منگولوں کے کسی لشکر کو ایسے ہولناک، ایسے خونی، ایسے پرزور اور ایسے جان لیوا شبخوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جائسی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ حملہ آوروں کو روک کر جوابی کارروائی کرے اور لمحہ بلمحہ قریب ہوتی شکست کو فتح مندی میں تبدیل کر لے، لیکن اسے بری طرح ناکامی ہوئی۔ تھوڑی دیر تک مزید جنگ کے بعد اور خان، غیاث الدین اور قبیل خان پوری طرح منگولوں پر چھا چکے تھے، اور پھر وہ لمحہ بھی آیا جب انہوں نے دونوں اطراف سے منگولوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ منگول سردار جائسی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنے بچے کھچے لشکر کو لے کر وہ اپنی جان بچانے کے لیے مغرب کی طرف بھاگا، اور خان نے تھوڑی دیر تک اس کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جائسی اپنے چند جانثاروں کو لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور خان واپس اس جگہ پر آیا جہاں جنگ ہوئی تھی اور وہ منگولوں کے پڑاؤ کی ہر شے پر قبضہ کرنے لگا تھا۔ اور خان نے اپنے لشکر کے ساتھ صبح تک اس جگہ قیام کیے رکھا اور مغل سردار جائسی کے لشکر کی ہر شے سمیٹتا رہا۔ جب سورج مشرق سے طلوع ہوا تو اس وقت وہی اپنے آپ کو ملت کا پاسبان کہنے والا نقاب پوش اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا اس جگہ آیا جہاں اور خان، غیاث الدین اور اپنے بھائی قبیل خان کے ساتھ وہ کھڑا تھا۔ وہ پہلے کی طرح جنگی لباس میں تھا، اپنے چہرے پر اس نے ویسا ہی سرخ نقاب ڈال رکھا تھا جس نے اس کے سر پر رکھے ہوئے خود کو بھی کسی قدر چھپایا ہوا تھا۔ اس نقاب پوش کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اور خان کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنے پہلو میں کھڑے غیاث الدین اور قبیل خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ جو گھڑ سوار سرخ رنگ کا نقاب اپنے چہرے پر ڈالے ہوئے ہماری طرف آ رہا ہے، یہ وہی ہے جس کا میں تم سے ذکر کر چکا ہوں۔ اس نے اس وقت اسماعیلیوں کے مقابلے میں میری مدد کی تھی جب میں تیان کو قلعۃ الموت سے نکال کر لا رہا تھا۔ اب دیکھیں یہ کیا کہتا ہے، کس قسم کی خبر سناتا ہے۔ وہ سوار اور خان کے قریب آ کر اپنے گھوڑے سے اترا، اور خان نے دیکھا وہ خوب قداور، بھرے ہوئے جسم کا توانا اور خوبصورت طاقتور نوجوان لگتا تھا۔ قریب آ کر اس نے اپنی بھاری اور کسی قدر دہکتی ہوئی آواز میں سلام کیا، اور خان، قبیل خان، غیاث الدین تینوں نے اس کا جواب دیا۔ پھر وہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان میرے بھائی،
منگول سردار جائسی کے خلاف تمہاری کامیابی پر، تمہاری فتح مندی پر میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ رات جس طرح تم نے منگولوں پر شبخوں مارا ہے وہ انداز واقعی منفرد اور قابل تعریف ہے۔ تم نے جس طرح جرت مندی سے کام لیتے ہوئے اپنے لشکر کو حملہ آور کیا، اس کی ایک بار پھر میں تمہاری تعریف کروں گا۔ دیکھ اور خان، جس وقت تم شبخوں مار رہے تھے میں اسی علاقے میں منگولوں کے اطراف میں پھیلا ہوا تھا۔ اگر تم یہ شبخوں نہ مارتے تو میں ان پر شبخوں مار چکا ہوتا، لیکن تم چونکہ شبخوں مارنے کے لیے پہنچ چکے تھے لہٰذا میں ایک طرف ہٹ کر انتظار کرتا رہا۔ میں تمہارے ساتھ جنگ میں کود کر منگولوں کے خلاف تمہاری مدد کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ میں پہلی بار تمہیں منگولوں کے ساتھ لڑتا دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہاری کمانداری، تمہاری سالاری، تمہارے جنگی فنون، تمہاری حرب و ضرب کی صلاحیت کا جائزہ لینا چاہتا تھا، اور اگر اس شبخون میں منگول تم پر غالب آنے کی کوشش کرتے پھر تم دیکھتے کہ میں کس طرح گھات سے نکل کر منگولوں پر حملہ آور ہوتا اور انہیں موت سے بغلگیر کر کے رکھ دیتا۔ دیکھ اور خان، تو نے میری خواہش کے مطابق ان منگولوں پر شبخوں مار کر میرا جی خوش کر دیا ہے، اور مجھے یہ یقین اور اعتماد دلا دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں یقیناً میں اور تم شانے سے شانہ ملا کر ان منگولوں کے سامنے سیسا پلائی دیواریں بن کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دیکھ اور خان، تیری اس کارکردگی سے میں انتہا درجے کا خوش ہوں۔ تو یقیناً ان منگولوں پر اس طرح حملہ آور ہوا جس طرح پہاڑوں کی گھپاؤں گھنے پیڑوں کی چھاؤں میں سورج کی شعائیں گھس جاتی ہیں، جیسے وقت کے گہرے سمندر سے زیر نقاب راز اگل پڑتے ہیں۔ تو نے اپنے حملوں سے منگولوں کی حالت یقیناً غار طلب، ویرانی، بجھے آتش کدے کے باسیوں جیسی بنا کر رکھ دی ہے۔ دیکھ اور خان، میں تیری تعریف نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے کہ تو منگولوں پر سنگریزوں پر بہتے نقرئی دریا کی طرح حملہ آور ہوا، اور ان کے دامن میں نہ دستے دعا، نہ حرف سوال، نہ لفظ شناسائی، نہ طلب کی دھول چھوڑی۔ اور خان، میں تیرے جیسے ان جوانوں کو پسند کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں جو ندیوں کو صحرا، ملبوں کو کوہستان، صحرا کی گرد کو درخشندگی اور بجھتی شموں کو تابندگی بخش دینے کا فن جانتے ہیں۔ اور خان، تیرے جیسے جوان ہی اندھی شب کے تنہا راہی کی طرح مسافر آنکھیں لیے دھرتی کے امین بن کر رد جفا رد بلا بنتے ہیں۔ دیکھ اور خان، یہ منگول ہمارے تمام بستے شہر مقبروں میں بدل رہے ہیں، جوان بستیاں کھڑر کرتے جا رہے ہیں، آباد راستے سنسان ہماری تمناؤں کے آنگن کے درخشاں چہروں کو لہو لہو کرتے جا رہے ہیں۔ سلطان علاؤ الدین نے ان کے آگے بھاگ کر ان منگولوں کو اور زیادہ ہیبت ناک اور جلال کی تصویر بنا دیا ہے، جس کی بنا پر وہ خطاکار، بے تقصیر، سب کے سب کاتب قضا بن کر آگ، خون، خاک اور لہو کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ دیکھ اور خان، میں اور میرے ساتھی دائم مسافت میں رہنے والے سرابی تصور، ہر ساحل نشان کو اویاں کرنے والے لوگ ہیں۔ میرا گروہ روز بنتے مٹنے والے جیالوں کی ایک ٹولی ہے، اور ہم نے تہیا کر رکھا ہے کہ ہم منگولوں کے باب سماعت پر نغمہ آشوب بن کر دستک دیں گے، اور ان کی امیدوں کے جھروکے میں خوابوں کے کھوٹے سکے بھر دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ نقاب پوش اب خاموش ہوا تو اور خان بڑی ارادت مندی، بڑی عقیدت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ میری ملت کا درد اور میری قوم کی ہمدردی رکھنے والے، اگر ہمیں کبھی تیری ضرورت پڑے تو میں کہاں تمہیں پکاروں؟ اس پر وہ نقاب پوش بولا اور کہنے لگا، دیکھ اور خان، تمہیں مجھے پکارنے یا آواز دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اب جب کہ تو سلطان علاؤ الدین کے ساتھ بغاوت کرنے کے بعد منگولوں کے خلاف سینہ سپر ہو چکا ہے تو دیکھنا میں سائے کی طرح تیرے ساتھ رہوں گا، اور ضرورت کے ہر موقع پر تیرے شانے سے شانہ ملا کر رہوں گا۔ اور خان پھر بولا اور کہنے لگا، دیکھ میری ملت کے محسن، جب مجھے تمہیں مخاطب کرنا ہو تو میں تمہیں کس نام سے پکارا کروں؟ اس پر وہ نقاب پوش پھر بولا اور کہنے لگا، دیکھ اور خان، ناموں میں کیا رکھا ہے؟ اگر تو مجھے کسی نام سے پکارنے کی ضد کرتا ہے تو مجھے آئندہ پاسبان ملت پکار لیا کر، اس لیے کہ مجھے اور میرے گروہ والوں کو یہی نام زیب دیتا ہے۔ اور خان خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ میرے عزیز، میرے بھائی، میرے محسن اور مربی، آئندہ سے میں تجھے پاسبان کہہ کر ہی مخاطب کروں گا۔ اور خان کے خاموش ہونے پر وہ پاسبان پھر بولا اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان، میں خوش ہوں کہ تو نے اپنے لشکر کے ساتھ نیشا پور کے نواح میں سردار جائسی کو بدترین شکست دی ہے، اور اس فتح مندی کے نتیجے میں تیرے پاس کافی ہتھیار اور خوراک کے ذخائر لگے ہیں، پر میں تیرے لیے ایک ایسی خبر رکھتا ہوں جو نیشا پور کے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے۔ اس پر اور خان نے فکر مندی سے پاسبان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میرے بھائی، میرے عزیز، کیسی خبر؟ اس پر وہ پاسبان تھوڑی دیر تک رک کر کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، جہاں تک میرے آدمیوں کی اطلاع ہے تو اس کے مطابق چنگیز خان ہر صورت میں نیشا پور شہر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کئی ایک لشکر نیشا پور کی طرف آئے، لیکن معاملہ صلح تک ہی ختم ہو گیا تھا،
लेकिन अब चंगेज खान ने अपने दामाद तंजार को एक बहुत बड़ा लश्कर देकर निशापुर की तरफ रवाना किया है, ताकि निशापुर को फतह करके वहां की आबादी को तहे तेग कर दे। देख और खान, अगर मैं और तुम शाने से शाना मिलाकर दोनों अपने लश्करों के साथ निशापुर वालों की मदद करें तो मुझे यकीन है कि हम चंगेज खान के दामाद तफजार को निशापुर से भाग जाने पर मजबूर कर सकते हैं। इस पर और खान बोला और कहने लगा, देख मेरे अजीज और मोहतरम भाई, मैं हर मामले में तेरे साथ हूं, पर यह तफजार कब तक निशापुर पर हमलावर होने की कोशिश करेगा? इस पर पासबान बोला और खान से कहने लगा, मेरे आदमियों की इत्तला के मुताबिक 2-4 रोज के बाद तफजार निशापुर के सामने नमूदार होगा। मैं चाहता हूं कि उसकी आमद से पहले ही निशापुर पहुंचकर शहर के नवा में घात लगाकर बैठ जाएं, और जब तफजार शहर पर हमलावर हो तो उस पर हमलावर होकर या तो उसका खातिमा कर दें या उसे निशापुर से भाग जाने पर मजबूर कर दें। निशापुर पहुंचकर हम निशापुर के हाकिम से राबिता कायम करेंगे और उसे इत्तला देंगे कि जब चंगेज खान का दामाद तफजार शहर पर हमलावर हो तो शहर से बाहर निकलकर उसका मुकाबला करे। जब वो ऐसा करेगा तो दाएं बाएं से हम दोनों भी हमलावर होकर मंगोलों के सारे इरादों, उनके सारे अज़ाइम को खाक में मिलाकर रख देंगे। इस पर और खान बोला और कहने लगा, देख मेरे पासबान भाई, अगर 2-4 रोज तक तफदार निशापुर पहुंचने वाला है तो मेरे ख्याल में हमें अभी और इसी वक्त निशापुर की तरफ पहुंचकर अपने लिए घात में बैठने का इंतजाम कर लेना चाहिए। इस पर पासबान बोला और कहने लगा, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। जो कुछ तुम्हें इस पड़ाव से हासिल हुआ है इसे समेटो और यहाँ से कूच करते हैं। और हाँ और खान, मैं एक और बात भी तुम पे वाज़ेह कर दूं, वो ये कि ये मंगोल सरदार जायसी जिसको तुमने शिकस्त देकर मार भगाया है, ये चंगेज खान के बेहतरीन सिपह सालार सोबदाई और जबी नौयान के हरावल लश्कर का सिपह सालार है। ये सारे दरअसल सुल्तान अलाउद्दीन के ताक़ुब में निकले हुए हैं। जायसी निशापुर आया, वहां से इसने बहुत कुछ हासिल किया। जब ये वहां से निकला तो इसके पीछे सोबदाई और जबी नौयान भी अपने लश्कर के साथ निशापुर पहुंच गए थे। लेकिन यूं जानो कि हम दोनों की खुशकिस्मती के सोबदाई और जबी नौयान जिस शाहरा पर हम खड़े हैं, इस तरफ आने की बजाय बाएं तरफ से होती हुई एक शाहरा पर सुल्तान अलाउद्दीन की तलाश में निकल गए हैं। अब अगर हम निशापुर की तरफ जाते हैं तो सोबदाई और जबी नौयान से कोई खतरा नहीं। यहां तक कहने के बाद वो पासबान जब खामोश हुआ तो और खान बोला और कहने लगा, देख मेरे पासबान भाई, इस मौके पर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पासबान ने बड़े गौर, बड़ी मोहब्बत, चाहत में और खान की तरफ देखते हुए कहा, कहो भाई तुम क्या कहना चाहते हो? जवाब में और खान बोला और कहने लगा, देख मेरे भाई, मंगोल सरदार जायसी को शिकस्त देने और उसके पड़ाव पर कब्जा करने के बाद जो कुछ मुझे हासिल हुआ है, ये मेरे और तेरे लश्करियों में आधा आधा तकसीम होगा। अब जबकि हम दोनों भाई मिलकर मिल्लत की पासबानी के लिए, इसकी हुर्मत की खातिर अपनी उम्मत मुस्लिमा, अपनी मिल्लत इस्लामिया, अपनी मुस्लिम कौम की खिदमत में शाने से शाना मिलाकर चलने का अहद कर चुके हैं, तो जो कुछ मैं और तुम हासिल किया करें हमारे दरमियान आधा आधा तकसीम हुआ करेगा। इससे हम दोनों के दरमियान अखुवत का रिश्ता बढ़ेगा। वहां हम दोनों की माली हालत भी इस्तेहकाम पकड़ेगी। पासबान बोला और कहने लगा, और खान, मैं तुम्हारी फराख दिली और इस जिंदा दिली की तारीफ करता हूँ। देख, जिस कदर तू खाना बदोश होकर मंगोलों के खिलाफ निकला है, मैं उस तरह खाना बदोश नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तेरा अभी कोई ठिकाना मुस्तकर नहीं है, जबकि मैं दरियाए जेहों के किनारे एक मजबूत बेहतरीन मुस्तकर बना चुका हूँ। और अगर मंगोल मेरा ताक़ुब भी करें तो मैं अपने मुस्तकर में दाखिल होकर अपने साथियों को महफूज कर सकता हूँ। मेरे मुस्तकर में अगर मंगोल दाखिल भी हो जाएं तो उनकी मजाल नहीं कि वो मुझे तलाश कर सकें और मुझ पर हमला कर सकें, या हमला आवर होकर मेरे साथियों पर ज़रब लगाकर हमें कोई नुकसान पहुंचा सकें। लिहाजा मैं तुम्हें पेशकश करता हूं कि जो कुछ तुम्हें मिला है ये सब कुछ तुम अपने पास ही रखो। इस पर और खान बोला और कहने लगा, नहीं मेरे भाई, मेरे अजीज, मैं अकेला सब चीज़ों को शायद हजम ही नहीं कर सकता। इसमें तुम आधे हिस्सेदार हो। अगर तुम दरियाए जेहों के किनारे अपना मुस्तकर बनाकर रहते हो तो मेरे से ज्यादा जरूरतमंद हो। मैं खाना बदोश हूँ, मेरी जरूरियात बहुत कम है। तुम लोगों के बाल बच्चे, बीवियां भी होंगे, लिहाजा तुम्हारी जरूरियात ज्यादा हैं। इस पर पासबान बोला और कहने लगा, ठीक है और खान, अगर तुम मजबूर करते हो तो आधा कबूल कर लेता हूँ। उस निकाब पोश का जवाब सुनकर और खान खुश हो गया। फिर वो दोबारा बोला और कहने लगा, देख मेरे भाई, आज के बाद तुम्हें पासबानों का सालार कहकर मुखातिब करूंगा, जबकि तुम्हारे साथियों को मैं सिर्फ पासबान कहूंगा। अब आओ मेरे साथ ताकि जो कुछ हमें हासिल हुआ है उसका आधा आधा तकसीम कर लें। इस पर पासबान का सालार हरकत में आया। अपने घोड़े की जीन के साथ अटकी हुई एक झंडी उसने फजा में बुलंद करते हुए लहराई। झंडी का फजा में बुलंद होना था कि उसके लश्कर के सवार
شمالی کوہستانی ٹیلے کے سلسلوں کے پیچھے سے نمودار ہوئے اور اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے اپنے سالار اور خان کے گرد جمع ہو گئے۔ اس موقع پر پاسبانوں کا سالار اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ اور خان، یہ میرے سارے پاسبان وہ ساتھی ہیں جو منگولوں کے خلاف میرا ساتھ دینے کے لیے میرے ساتھ موت پر بیعت کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانوں کو منگولوں کے خلاف وقف کر رکھا ہے۔ تمہیں یہ تمہارے ساتھیوں اور تمہارے نام سے بھی پہچاننے لگیں گے۔ اور خان آگے بڑھا اور پاسبانوں کے سردار کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ جو کچھ ملا ہے اس کی تقسیم کریں۔ پاسبانوں کا سالار چپ چاپ اور خان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ جو کچھ وہاں سے حاصل ہوا تھا اور خان اور پاسبانوں کے سالار نے آدھا آدھا آپس میں تقسیم کر لیا۔ پھر دونوں اپنے لشکروں کو لے کر نیشاپور کی طرف روانہ ہو گئے۔ نیشاپور کے والی عمر کاخی کے ساتھ انہوں نے رابطہ قائم کیا اور خان اور پاسبانوں کا سالار نیشاپور شہر کے دائیں بائیں اپنے لیے گھات بنا کر اپنے اپنے لشکروں کو لے کر بیٹھ گئے تھے۔ اب تک باشندگان نیشاپور منگولوں کی دست برد سے بچے رہے تھے، اس لیے کہ وہ ہر موقع پر گفت و شنید کر کے منگولوں سے صلح صفائی کر لیتے تھے، لہٰذا منگولوں پر حملہ آور ہونے کا کوئی مناسب موقع ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ چنگیز خان ہر صورت میں نیشاپور پر قبضہ کرنے اور اسے تباہ و برباد کرنے اور وہاں کے لوگوں کا قتل عام کرنے پر تلا ہوا تھا، لہٰذا ایک جرار لشکر اس نے اپنے داماد تفجار کو دے کر روانہ کیا تاکہ وہ نیشاپور پر حملہ آور ہو اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے۔ چنگیز خان کا حکم پاتے ہی اس کا داماد تفجار لشکر کو لے کر نیشاپور کی طرف روانہ ہوا۔ نیشاپور آ کر اس نے شہر سے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جس جگہ چنگیز خان کے داماد تفجار نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا، اس کے دائیں طرف اور خان اپنے لشکر کے ساتھ گھات میں تھا، بائیں طرف پاسبانوں کا سالار گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا، اور سامنے کی طرف سے اب نیشاپور کا حاکم عمر کاخی بھی لڑنے مرنے پر تیار تھا۔ گو کہ عمر کاخی بنیادی اور اساسی طور پر ایک سپاہی نہیں ادیب تھا، لیکن صاحب دانش، فہیم اور صاحب عقل انسان تھا۔ اور خان اور پاسبانوں کے سالار کے رابطہ قائم کرنے کے بعد عمر کاخی منگولوں کے خلاف برسر پیکار ہونے پر آمادہ ہو گیا تھا، اور ان کی آمد سے پہلے ہی اس نے نیشاپور کی فصیل کے برج مضبوط کر لیے تھے، جگہ جگہ حفاظتی دستے بٹھا دیے تھے، اور بری سے بری صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا۔ شہر کے باہر پڑاؤ کرنے کے بعد چنگیز خان کے داماد تفجار نے شہر پر ہلکے پھلکے حملے کرنے شروع کر دیے۔ نیشاپور شہر کا حاکم عمر کاخی بڑی دلیری، بڑی کامیابی سے ان حملوں کو روکتا رہا، کیونکہ ابھی تک چھوٹی موٹی جھڑپیں جاری تھیں، لہٰذا اور خان اور پاسبانوں کے سالار نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ یہ چھوٹی موٹی جھڑپیں اور ٹکراؤ 3 دنوں تک جاری رہا۔ اس دوران شاید چنگیز خان کے داماد تجفار نے اہل شہر کی عسکری اور دفاعی قوت کا اندازہ لگا لیا تھا، اور اب وہ شہر پر ایک ساتھ حلہ بولنے کا عزم کر چکا تھا۔ تیسرے دن تفجار اپنے پورے لشکر کو حرکت میں لایا اور نیشاپور پر اس نے عام حملے کا حکم دے دیا تھا۔ وحشی منگول شہر کی فصیل پر رسوں کی سیڑھیاں پھینکتے ہوئے تیروں کی بارش کرنے کے ساتھ ساتھ شہر پر حملہ آور ہونے اور رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ انہوں نے شہر پر اندھی تعبیروں، اپنے ذات کے طلسمزار افلاس کی گندی خواہشات، تاریکیوں اور وفور جذبات میں پھیلے ہوئے کالے حروف کی طرح نیشاپور شہر کی فصیل پر چھا جانے کی بھرپور کوشش کی۔ نیشاپور شہر کے حاکم عمر کاخی نے بہترین دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں کو شہر کی فصیل پر چڑھنے سے روکا۔ اسی دوران دائیں جانب سے اور خان اپنے لشکر کے ساتھ کسی حروف شناس کے جذبہ تسخیر، عالم تغیر کی وضاحت جاں، کرب جسم و جاں، ایک ایک پل کے دکھ میں جگمگاتے لمحوں کی طرح منگولوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اور خان کا منگولوں پر حملہ آور ہونا تھا کہ بائیں طرف سے پاسبانوں کا سپہ سالار زمین کے خشک چہرے پر جھکتے آوارہ ابر، سیر صحرا ایستادہ کسی برگد پر چھا جانے والے بے قرار جھکڑوں اور اماموں کے سارے پیچ کھولتے بے زنجیر خونی طوفان کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اس طرح 2 طرفہ حملے سے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے لمحوں کے اندر منگولوں کی حالت شکایت زخم جاں، متاع غم بے کراں، درد جن سے گراں اور شعور اور لاشعور کے درمیان سکتے اور وجود پانے کے منظر جیسی کر دی تھی۔